لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ عمومی طور پر جب شان صدیق اکبر بیان کی جاتی ہے تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے شروع کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے کی 2 آیتوں کا تذکرہ یا اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ روشنی کی قدر اور روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کی کیفیت کو بھی تھوڑا سا جاننا چاہیے۔ روشنی کی قدر اس وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے جب اندھیرے کی وحشت اسے ہو۔ تو ہمیں قرآن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے بیان کی جا رہی ہے اس سے پہلے جو ہے کس کا تذکرہ موجود ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ایک کو قرآن نے اشقا کہا اور ایک کو قرآن نے اتقا کہا، تاکہ اشقا بھی آپ سمجھ سکیں اور اتقا بھی آپ سمجھ سکیں۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، نہیں ڈالا جائے گا اس میں مگر وہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ کہاں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو اس سے پہلے قرآن مقدس کی آیے کریمہ میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا مگر جو سب سے بڑا شقی ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں جس کے ڈالنے کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے وہ سب سے بڑے شقی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا شقی کون؟ تو مفسرین فرماتے ہیں امیہ ابن خلف، اور بعض نے ابو جہل کا بھی تذکرہ کیا، لیکن زیادہ تر امیہ ہی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا بدبخت، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ریزن قرآن نے کیا بیان کیا؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ کس سے منہ پھیرا؟ حضور سے منہ پھیرا، اسلام سے منہ پھیرا، دین سے منہ پھیرا۔ تو جہنم میں جانے کی وجہ یہ بنی امیہ کے حوالے سے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے منہ پھیرا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی تکذیب رسالت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بھی حضور سے منہ پھیرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ جہاں یہ تذکرہ پروردگار نے فرمایا، وہی اس کے بعد شان صدیق اکبر میرا رب بیان فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ حضور کا نام بھی رب نے رکھا، احمد بھی رب نے رکھا، محمد بھی رب نے رکھا، ایسے ہی سیدنا ابو بکر کا نام صدیق بھی میرے کریم ہی نے رکھا ہے۔ صدیق کا لقب پروردگار کی طرف سے حضرت ابو بکر کو نصیب ہوا ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جب کبھی صحابہ میں فرماتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو کچھ نہ کچھ تردد یا سوال کسی نے کیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ اس کے پاس جیسے ہی اسلام کیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جھٹلانے والا امیہ، حضور سے منہ پھیرنے والا امیہ، لیکن سرکار پر اپنا سب کچھ لٹانے والے صدیق اکبر اور سرکار کی تصدیق کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اتقا سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اتقا سے مراد یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے عرف و اعلیٰ، اور اتقا کہہ کر پروردگار نے صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی۔ پتہ چلا حضور کی امت کے اندر اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے۔ یہاں ایک تقوی کے حوالے سے اور بات میں عرض کر دوں۔ عمومی طور پر جب تقوی کہا جاتا ہے تو اس سے حاشیے خیال کے اندر یہی بات آتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈر کر، یقیناً یہ تقوی ہے۔ تقوی بندے کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے کہ جتنا چاہے وہ اللہ سے ڈرے۔ ایک بندہ چاہتا ہے پکچر نہیں دیکھنا تو ول پاور اللہ نے دیا ہے وہ ڈر کر نہ دیکھے۔ ایک بندہ چاہتا ہے معاذ اللہ کوئی گناہ کرنا، لیکن اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس سے رک جائے، وہ رک جاتا ہے۔ یہ پاور پروردگار جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا تقوی بتانے جا رہا ہوں جس تقوی کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس تقوی کا تذکرہ بھی پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ ایک تقوی تو یہ ہے کہ بندہ خدا سے ڈرے، اور ایک تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو چن لیا ہے تقوی کے لیے، یعنی یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دل کا انتخاب پروردگار نے فرمایا۔ اور یہاں بھی مراد صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے۔ اور جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ کے اندر کنکر رکھنا شروع کر دیا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ تو صدیق اکبر کا دل وہ دل ہے جس کو تقوی کے لیے کسی اور نے نہیں، میرے پروردگار جل جلالہ نے چنا ہے۔
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، جب پروردگار نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو پھر اس کے بعد شان بیان فرمائی الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر کی شان، یہ ابو بکر کا تقوی، یہ ابو بکر کا مرتبہ اللہ عز و جل نے جو بیان فرمایا ہے قرآن مقدس میں، یہ متقی اور اتقی کا خطاب جو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ کون ہے اتقی، اس کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی، اس کی شان یہ ہے یہ اپنا مال دیتا ہے، لٹاتا ہے اللہ کے نام پر تاکہ پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات ذہن کے اندر خاص طور پر محفوظ رکھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ رکھو تو جسم پاک ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پر مال لٹاؤ تو دل پاک ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ عز و جل کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، لٹاتے جا رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ جان ہو تو قربان کرنے کے لیے تیار، مال ہو تو قربان کرنے کے لیے تیار۔ لیکن آپ ایک چیز خاص طور پر یاد رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں آپ چلے جائیں اور دوسرے ملکوں کا اگر دورہ کریں تو فنڈ ریزنگ ہوا کرتی ہے، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے منصوبہ رکھا جاتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میں سے کون ہیں جو تعاون کریں گے؟ کوئی کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 5,000، دوسرا کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 10,000، تیسرا کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 15,000۔ یہ فنڈ ریزنگ ہوا کرتی ہے اور بہت زیادہ تک لوگ لکھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کے پاس پیمنٹ لینے کے لیے جاؤ تو کہا میں نے جوش میں لکھا دیا تھا، آپ آئیے گا تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایک بڑی رقم لکھا دیتا ہے، لیکن دل میں اس کے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کاش میں اتنی نہ لکھاتا، اور اس کے بعد کبھی بچے نے کہہ دیا ابا کیا آپ پیسے لٹاتے ہو، آپ کو تھوڑا بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید زیادہ لکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، دینے کے بعد کبھی انسان محسوس کرتا ہے میری رقم زیادہ جا رہی ہے، میں نے زیادہ لکھا دیا ہے، میں نے زیادہ دے دیا ہے، یہ خیال دل و دماغ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ کے نام پر دینے کے لیے ابھارا، سب اپنی اپنی بساط کے مطابق لا کر کے پیش کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کل اثاثہ لا کر اور ساری چیزیں لا کر بارگاہ رسول میں پیش کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس اور ببر کے کانٹے لگا کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کے پاس موجود ہیں، اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی خدمت بابرکت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام پیش کیا ہے، ابو بکر کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صدیق اکبر فراز کرتے ہیں حضور یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جبریل ہیں، اور بارگاہ سمدیجت سے تمہارے لیے تحفہ سلام لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے جب یہ سنا
خوشی سے مچل گئے، میرے کریم کی طرف سے سلام؟ کہا ہاں رب نے تمہیں سلام پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد جبریل امین نے جو سرکار سے کہا اسے سماعت فرمائیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار ابو بکر سے پوچھ رہا ہے کہ ذرا ابو بکر سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے سب کچھ جو راہ خدا میں لٹا دیا، یہ لٹا کر خوش تو ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رب کا یہ پیغام سنایا گیا تو وحشت میں آ گئے اور کہتے ہیں میرا مولا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں دیکھ کر کے خوش ہوں۔ اللہ اکبر، میرے کریم کے یہاں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ جھومنے لگے اور عرض کرنے لگے میں بھی اللہ کا ہوں، میرا مال بھی اللہ کا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے میری سعادت کیا ہوگی؟ میں نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ لٹا کر کے میں تو خوش ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مولا بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لٹاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سلسلے میں جہاں مال کے حوالے سے آپ نے سنا کہ صدیق اکبر کے مال نے بڑا نفع پہنچایا، وہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں، یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر نے صرف مال نہیں دیا، صدیق اکبر نے صرف ٹائم نہیں دیا، بلکہ صدیق اکبر کی سوچ وہی بن گئی جو پیارے آقا کی سوچ، صدیق اکبر کی فکر وہی بن گئی جو پیارے آقا کی فکر، صدیق اکبر کا منشا وہی بن گیا جو پروردگار کے پیارے حبیب کا منشا تھا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ حضور کو بے قرار دیکھتے ہیں، اور بے قراری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ جلدی سے داخل اسلام ہو جائیں، لوگ آقا کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اب صدیق اکبر سرمایہ دار تو تھے، صدیق اکبر تاجر تو تھے، صدیق اکبر کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر صرف دولت لٹا کر کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ صدیق اکبر نے دعوت کا کام شروع کیا، اور قیامت تک آنے والے دولت مندوں کو مزاج دیا، اے سرمایہ داروں صرف دولت دے کر کے جان نہ چھڑانا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی دین کا کام کرتا ہوں، فزیکل تم بھی دین کا کام کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کی دعوت پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی مسلمان ہوتے ہیں اور حضرت عثمان بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔